آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو۔ حکومتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا ہے کہ بات چیت کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے مہلت مانگی ہے۔ حکومتی کمیٹی کے رکن قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ جائز حقوق کے لیے ہم بھی ساتھ ہیں، اس مسئلے کا بہترین حل نکالیں گے۔ بات چیت سے پہلے سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جائز مطالبات پر مذاکرات کریں گے، تمام مسائل حل کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ امید ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد کشمیر میں بدھ کے روز پرتشدد مظاہروں میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جاں بحق، 72 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 12 کی حالت تشویشناک، 50 عام شہری بھی زخمی ہوئے۔ زخمی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے پہاڑوں پر چڑھ کر فائرنگ کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے احتجاج میں زخمی اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں سے پیمز اسپتال میں ملاقات، عیادت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چند شرپسند عناصر دشمن کی حمایت پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جد و جہد پر غور کریں، جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر اشیر کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ اس جد و جہد میں ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئی، وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں، پھانسی چڑھ گئے، سینے پر گولیاں کھائیں، پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی سمیت سب شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے نمائندوں کا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مصالحت کے لیے قائم کمیٹی کے رکن سہیل مغل نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات کی جانب بڑھے۔ آزاد کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے سربراہ سردار ذوالفقار علی نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا، یہ خطہ افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت گیند جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ سید منظور گیلانی کی بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے مثبت مذاکرات کی اپیل، کہا عوامی ایکشن کمیٹی حکومتی کمیٹی سے تعاون کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پریس کلب کے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا، کہا صحافی برادری پر تشدد کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ مظاہرین گرفتاری سے بچنے کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئے، پولیس اہلکار عمارت کا اندازہ کیے بغیر مظاہرین کے پیچھے وہاں چلے گئے۔ واقعے کے چند منٹ بعد ہی وزیر داخلہ نے نوٹس لیا اور میں پریس کلب پہنچ گیا۔ آزاد کشمیر میں مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم کو کسی پیکج کا اعلان کرنا پڑا تو وہ کریں گے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ پریس کلب کی انتظامیہ اور عہدیداروں پر پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے واقعے کا نوٹس لینے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی کے واقعے کی مذمت، مکمل جواب دہی کا مطالبہ۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا واقعے کی فوری انکوائری اور تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم اینڈ کی اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کی مذمت، واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ صحافیوں کے خلاف کئی روز سے جاری کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ صحافیوں کی کردار کشی، انہیں دباؤ میں لانے اور اظہار رائے سلب کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ صحافیوں کے خلاف اقدامات پر آئینی اور قانونی جدوجہد کا ہر آپشن استعمال کریں گے۔ پشاور پریس کلب کے صدر نے کہا کہ آزادی صحافت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے بھی واقعے کی مذمت، ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر گاڑی لوگوں پر چڑھانے کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ملزم نے سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ بھی کیا۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ مارا گیا۔ پولیس نے یہودیوں کے مقدس دن پر پیش آئے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ تحقیقات کے دوران 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے لوگوں پر گاڑی چڑھائی اور پھر چاقو سے حملہ کیا۔ برطانوی میڈیا نے حملہ آور کی تصویر جاری کر دی۔ مانچسٹر میں خبر سن کر وزیراعظم سٹارمر کی ڈنمارک کا دورہ مختصر کر کے برطانیہ واپسی۔ حملے کی مذمت کی، کہا کہ ہم ہر کمیونٹی کے ساتھ یکساں کھڑے ہیں۔ برطانیہ بھر میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے پولیس تعینات۔ مساجد کونسل مانچسٹر کا یہودی عبادت گاہ پر حملے پر اظہار افسوس۔ واقعے میں ہلاک شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا نفرت اور اسرائیل نے غزہ میں خوراک اور ادویات لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا بول کر 200 سے زائد کارکن گرفتار کر لیے۔ ایک کے سوا تمام امدادی کشتیوں کو قبضے میں لے لیا۔ سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی گرفتار۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دیں۔ اسرائیلی بحریہ نے جنگ زدہ علاقے سے تقریباً 70 ناٹیکل میل کی دوری پر فلوٹیلا کا گھیراؤ کیا۔ سموتھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل عرب صحافی حسن مسعود نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ ایک کشتی مائکینو غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو گئی۔ سموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں پر 500 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچنی شروع ہو گئیں۔ یہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ فوجی جارحیت اور اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباش دی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ اسپین، تیونس، لیبیا، ملائیشیا، ترکی، مصر، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ روم میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن اور مرکزی شاہراہیں بند کی۔ استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ اور انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ برطانیہ کا اظہار تشویش، کہا غزہ میں خوفناک انسانی بحران حل کرنا اسرائیلی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ترک صدر کی جانب سے مذمت، کہا اسرائیل امن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بیلجیم میں اسرائیلی سفیر اور اسپین میں اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں بھی کراچی، لاہور، ملتان، سانگھڑ اور شب قدر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری۔ صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سموتھ فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے تمام افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا فلوٹیلا میں شریک افراد کو اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے۔ ان بے لوث کارکنوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ پاکستان ان تمام کارکنوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر روکنا اور فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنانا وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو حراست میں لینا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام نہتے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ ترکیہ کی بھی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت، اقدام کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ اسپین کا اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے واقعے پر احتجاج۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر 65 ہسپانوی باشندے سوار ہیں۔ حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ۔ غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا تفصیل بتانے سے گریز، کہا بات چیت حساس ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ ترجمان نے حماس کی جانب سے منصوبہ منظور ہونے کی امید بھی ظاہر کی، کہا صدر ٹرمپ حماس کو منصوبے پر غور کے لیے وقت کی ڈیڈ لائن مقرر کریں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے منگل کو حماس کو 3-4 روز میں جواب دینے کا کہا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حماس ممکنہ طور پر ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دے گی۔ گزشتہ روز فرانسیسی نیوز ایجنسی نے خبر دی تھی کہ قطر میں مصر، ترک اور قطری حکام سے ملاقات میں حماس کے ایک دھڑے نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا، جبکہ دوسرا دھڑا ٹرمپ کی جنگ بندی ضمانت پر امن منصوبہ ماننے پر تیار ہے۔
مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے غزہ منصوبے میں کئی خلا ہیں جنہیں پور کرنا ضروری ہے۔ غزہ پر حکمرانی اور سیکیورٹی انتظامات کی تجاویز پر مزید بات چیت ضروری ہے۔ غزہ کے عوام کی وہاں سے بے دخلی کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور ترکی کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ حماس ٹرمپ کی تجاویز کا مثبت جواب دے۔ حماس نے ٹرمپ منصوبہ مسترد کیا تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے غزہ میں خوراک لے جانے والے 44 کشتیوں کے قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ ایک بیان میں کہا کہ انسانی ہمدردی کے مشن کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو حراست میں لینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا سے صحافیوں کی گرفتاری صحافیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کے تسلسل میں خطرناک اضافہ ہے۔ عالمی رہنما آزادی صحافت کے دفاع اور صحافیوں کی حفاظت کے فوری اقدامات کرے۔ عالمی رہنما اسرائیلی جارحیت کا احتساب کریں۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ مریم نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے، لیکن مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی بھی محافظ ہے۔ وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ پنجاب کے عوام کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں۔ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بند کرانے کی اسپیکر ایاز صادق کی کوشش کام نہ آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار، ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا وہ اس کا جواب دیں گی۔ بطور وزیر اعلیٰ اگر وہ پنجاب کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اس پر وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گی۔ سیلاب میں انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، لیکن وہ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی، عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی۔ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا، لیکن ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے۔ جو آپ کو گھراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خدا را اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو۔ آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں مزید تبدیلیاں، وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان کا قلمدان تبدیل، کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا محکمہ دے دیا گیا، معاون خصوصی محمد سہیل آفریدی کو ہائر ایجوکیشن کا وزیر بنا دیا گیا۔ بدھ کو بھی کچھ وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے تھے۔ کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کے وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ حکومت کا چینی کی مزید درآمد روکنے کا فیصلہ، حکام کے مطابق چینی کے اسٹاک کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ اب ٹی سی بی کے ذریعے مزید چینی درآمد نہیں کی جائے گی کیونکہ ملک میں چینی کے وافر ذخائر دستیاب ہیں، مزید درآمد کی ضرورت نہیں۔ ٹی سی بی کو مزید چینی درآمد نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ حکام کے مطابق چینی کی درآمد 3 لاکھ میٹرک ٹن کے موجودہ معاہدوں تک محدود رہے گی کیونکہ یہ آرڈرز پہلے ہی دیے جا چکے ہیں۔ حکومت نے اس سے پہلے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر فوری طور پر عالمی امداد نہ مانگنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوشش ہے کہ پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو پر معاملات ٹھیک کریں۔ برآمدات کے بلبوتے پر ترقی کرنے کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ خام مال برآمد کرنے میں درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام ٹیکس بھریں گے تو ترقی ہوگی۔ ملک میں معاشی استحکام آ گیا ہے۔ گزشتہ سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز کی تھیں، امید ہے اس سال ترسیلات زر مزید بڑھیں گی۔
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے. اب 17 برسوں میں عوامی فلاح کے 17 منصوبے نہیں گنوا سکتے. مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. اتنے کم عرصے میں مریم نواز نے 90 منصوبے شروع کیے جن میں سے 50 مکمل ہو چکے ہیں. اس سے پہلے شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا کہ میرا پیسہ میرا پانی, انگلی توڑ دیں گے تو یہ بدقسمتی ہے. شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ وہ چیلنج کرتی ہیں کہ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کر لیں کہ سندھ میں صحت کا نظام کیا ہے اور پنجاب میں کیا ہے, سندھ سیلاب زدگان کے لیے کیا کر رہا ہے اور پنجاب کیا کر رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق قائمہ کمیٹیوں میں پی ٹی آئی ارکان کی واپسی کے لیے پر امید. کہا پی ٹی آئی کے 2014 میں دیے گئے استعفے بھی منظور نہیں کیے تھے. پی ٹی آئی والے پہلے بھی پارلیمنٹ میں واپس آ گئے تھے. امید ہے اب بھی قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ جائیں گے. پی ٹی آئی ارکان جن کمیٹیوں کے چیئرمین تھے ان کی جگہ ابھی نئے چیئرمین نہیں لگائے. قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں کی درخواستیں آ رہی ہیں, انہیں نہیں روک سکتے. قائمہ کمیٹیوں کو کسی صورت غیر فعال نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی ارکان زیادہ دیر واپس نہ آئے تو پھر جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. سب مل کر بیٹھیں, نئی شروعات کریں, ملک میں نیا الیکشن کرایا جائے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, باقی جماعتیں اس پر دستخط کریں. بانی پی ٹی آئی کو میں لے آؤں گا, ایسا نہیں کرتے تو ہم مجبور ہوں گے کہ طاقت کے ذریعے تبدیلی لائیں. محمود خان اچکزئی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ معیشت جبر سے نہیں چل سکتی. پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک میں گندم کا بحران سر اٹھا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں حقیقی قیادت کے لیے نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا. اسد کیسر نے کہا کہ تمام صوبے ملک کی اکائی ہیں, ان کو برابر حق دیا جائے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے, غزہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا. سیلاب سے مختلف صوبوں میں نقصانات 700 ارب روپے تک پہنچ گئے. ابتدائی مجموعی نقصانات کا تخمینہ 360 ارب روپے تھا. وفاقی حکومت کی آئی ایم ایف کو 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات میں بریفنگ. فصلوں, انفراسٹرکچر اور لائیو اسٹاک کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ بتایا. وفاقی حکومت نے لیبر فورس اور ہاؤس ہولڈ سروے سے متعلق آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت سے آگاہ کیا. پاکستان لیبر فورس سروے کے نتائج آئندہ ہفتے, جبکہ سماجی اور معیار زندگی کا سروے رواں ماہ جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام ابھی جاری ہے. ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا کی درجنوں بستیاں اب بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں. مشرقی بستیوں میں پانی کھڑا رہنے سے مکانات گرنے لگے. محکمہ انہار کے مطابق نوراجہ بھٹا بند میں پڑنے والے 7 شگافوں میں سے 4 کو پر کر لیا گیا ہے. M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک آج 20ویں روز بھی بند ہے. ناروال کی تحصیل شکر گڑھ میں سیلابی ریلے کے 1 ماہ بعد بھی فتح پور افغانہ کے گرلز اسکول کی 4 دیواری کی مرمت نہ ہو سکی. ضلع جام شروع میں سیلاب سے 214 اسکولوں کی عمارتیں تباہ. ہزاروں بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا. این ڈی ایم اے کا ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ. اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں 5 سے 7 اکتوبر تک وقفے سے بارشوں کا امکان. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ کا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے پانی کے اخراج پر ہے. دریائے سوات, پنجگوڑا اور دریائے کابل کے بہاؤ میں بھی اضافے کا امکان. گلگت بلتستان اور پہاڑی علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ اجتماعی سوچ کے ساتھ ہوا. پاکستان نے اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف شہباز شریف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فیصلہ نہیں. سعودی عرب, انڈونیشیا, ترکی, اردن اور UAE نے متفقہ دستاویز تیار کی. نائب وزیر اعظم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے. وزیر خارجہ پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے.
مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر ٹرمپ کے 20 نکات کی حمایت کو بچگانہ قرار دے دیا، معافی کا مطالبہ۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا رہے ہیں، انہوں نے پڑھے بغیر کیسے معاہدے کیے، ایک طرف حمایت کی، دوسری جانب کہہ رہے ہیں یہ دستاویزات ہماری نہیں، حساس فیصلے سے پہلے پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کالجز میں اساتذہ کی عارضی بھرتی کی منظوری دے دی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کے مطابق خیبر پختونخوا میں کالجز میں 3000 سے زائد اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ ایسوسی ایٹ ڈگری ہولڈر امیدوار بھی اہل ہوں گے۔ اجلاس میں پہاڑ پور اور اپر سوات کے ناموں سے 2 نئے اضلاع کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی۔ لندن سے چوری شدہ کار کی کراچی میں موجودگی کے کیس میں پیش رفت۔ پاکستانی پولیس نے انٹرپول سے کار کی موومنٹ کا ٹریکرز لاگ مانگ لیا۔ اب تک کی تفصیل کے مطابق کراچی میں بیش قیمت گاڑی کورنگی صدر اور اعظم بستی میں ٹریس کی گئی ہے، تاہم کراچی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ صرف ٹریکر کی ایک لوکیشن پر گاڑی کی تلاش مشکل ہے، اس لیے مکمل ٹریکنگ لاگ طلب کیا ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق سیاہ رنگ کی رینج روور 22 نومبر 2022 کو نارتھ یارکشائر کے علاقے ہیروگیٹ سے چوری ہوئی تھی۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کا حکومتی شعبوں میں تعاون کے ایکشن پلان پر تیز رفتار برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی UAE کے نائب وزیر عبداللہ ناصر لوطا سے ملاقات۔ بلال اظہر کیانی نے 16 جون کے میوچول گورنمنٹ ایکسپیرینس ایکسچینج کے MOU کے تحت پاکستان سے تعاون اور مدد پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ادارہ جاتی اصلاحات، بہتر سروس ڈیلیوری اور جدید طرز حکمرانی کے لیے مشترکہ عزم کی توثیق کی۔ MOU کے مؤثر نفاذ کے لیے قریبی رابطے ICC ویمن ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم میں شامل نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، یہ بتانا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی۔ ثنا میر نے کہا کہ بطور کمنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں۔ 2 اور ریجن سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔